بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ المؤمنون، سورہ النور، 18واں پارہ، میرے پاس صفحہ ہے 446۔ سورہ النور شریفہ کی آیت نمبر 23 سے میرے لیے انتہائی معزز اور محترم پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ رب کریم نے اپنی کلام کی محفل نصیب فرمائی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ رب کریم کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے قرآن پاک کی محفل کا نصیب ہو جانا، جو رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور زیادہ عنایت فرماتے ہیں۔ ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ہمیں مزید اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور امید رکھتے ہیں رب کریم ہمیں ایسی رحمتوں سے ہمیشہ نوازتے رہیں گے۔ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ رب کریم کتاب اللہ کا 100% عامل بنائے۔ ہمارے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی اور امید کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ایسے دور میں اللہ کے قرآن کے سامنے بیٹھے ہیں کہ جہاں دور دور تک قرآن کی صدائیں بند ہوتی نظر آ رہی ہیں، لیکن رب کریم نے ہمیں چن لیا ہے، تو اس سے اچھی ہمارے لیے کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ۔ پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسا دور آئے گا کہ باہر نکلنا فتنے سے خالی نہیں ہوگا، کسی کو سلام کرنا گویا فتنے سے خالی بھی نہیں ہوگا، کسی کو دیکھنا فتنے سے خالی نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ کنڈی لگا کر بندہ گھر بیٹھ جائے، یا پھر تلوار لے کر میدان جہاد میں چلا جائے، یا پھر کسی پہاڑ کی چوٹی پر کچھ چند بکریاں لے کر وہیں گزر اوقات اپنا کرے، کسی کا منہ نہ دیکھے۔ اگر کسی سے ملے گا تو فتنے سے خالی نہیں ہوگا، آزمائش ہی آزمائش، فتنہ ہی فتنہ، مصیبتیں ہی مصیبتیں۔ اور فرمایا یہ اس زمانے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس میں حرج عام ہو جائے گی۔ حرج، صحابہ نے پوچھا مل حرج یا رسول اللہ، اللہ کے رسول حرج کسے کہتے ہیں؟ فرمایا القتل، قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ جس زمانے میں خون بہانا سستا ہو جائے، قتل و غارت عام ہو جائے، انسانیت کی کوئی قدر نہ رہے، تو یہ وہی زمانہ ہوگا کہ جس میں کنڈی لگا کر گھر بیٹھ جانا ہی عافیت والا ہوگا۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اگر ایسا زمانہ ہمیں مل جائے تو اس کے علاوہ بھی کوئی بچنے کی صورت ہوگی کہ کنڈی بھی نہ لگا سکیں، گھر سے باہر نکلنا بھی ہماری مجبوری ہو، دوسری طرف بھی ہمیں کوئی نہ جانے دے، جہاد کا نام لینے پر بھی پابندی عائد ہو جائے، پہاڑ کی چوٹیاں بھی ہمیں میسر نہ ہو سکے، تو پھر کیا کریں؟ کوئی اس کے علاوہ بھی بچنے کی صورت ہوگی؟ پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایک صورت ہے بچنے کی، کہا وہ ہے اللہ کی کتاب، کتاب اللہ کی کتاب کے ساتھ جو پکا رہا، دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس سے ایمان نہیں چھین سکے گی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، حبل اللہ المتین، یہ ایسی اللہ کی مضبوط رسی ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کوئی باطل نہ اس کا سامنا آنے کی جرت کر سکتا ہے، نہ سامنا کرنے کی جرت کر سکتا ہے، اور نہ اسے کوئی پیچھے سے آ کر پکڑ سکتا ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کیونکہ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکیم ذات کا نازل کردہ کلام ہے جس میں ہر زمانے کے لیے شفا موجود ہے، ہر زمانہ کے لیے حکم موجود ہے، ہر زمانہ کی ہر مشکل کا حل اس میں موجود ہے۔ تو الحمدللہ ہم اپنے آپ کو کتاب اللہ پر پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ ہماری غلطیاں نکالیے، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کتاب اللہ کی فلاں آیت سے ہٹے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے وہ یہ جملہ بہت بڑی نصیحت ہوگا، ہم تو اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ کتاب اللہ کی کوئی آیت ہم سے چھوٹ رہی تھی، ہماری کج فہمی کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے، یا ہماری رشتہ داروں کی مجبوریوں کی وجہ سے، یا کاروباری مجبوریوں کی وجہ سے، یا دنیاوی مجبوریوں کی وجہ سے ہم غفلت کا شکار تھے، کسی نے ہمیں کتاب اللہ کی طرف توجہ دلا دی، تو ہم اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور اپنے آپ کو کتاب اللہ کے مطابق کرنے کی پوری کوشش کریں گے، چاہے جس پارٹی سے تعلق ہو، چاہے جس جماعت سے تعلق ہو، چاہے جس مرشد کے ہاتھ پر بیعت کی ہو، چاہے جس استاد کے شاگرد ہوں گے، ہر کسی کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہوگا، کتاب اللہ کی طرف آنا ہماری مجبوری ہے، اور یہی ہمارا درس ہوگا، اور یہی ایک دوسرے سے مذاکرہ ہوگا، اور یہی اس زمانے کی نصیحت ہے ایک دوسرے کو، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ایک دوسرے کے لیے قرآن کا آئینہ بن کر دکھائیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، ایک دوسرے کی منت سماجت کریں کہ میری کتاب میں غلطی ہو سکتی ہے، میرے مرشد کی کتاب سے اختلاف کی گنجائش ہے، میرے استاد کی کتاب میں تو کوئی نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے، پر کتاب اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ کسی زمانے کے لیے انفٹ نہیں، یہ ہر زمانے کے لیے مناسب ہے، یہ ماحول کو توڑنے کے لیے نہیں، ماحول کو بنانے کے لیے آتی ہے، اس سے ماحول ٹوٹا نہیں کرتے، اس سے تو نظام بنا کرتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، کتاب اللہ کی آیت ہے کہ اللہ نے صحابہ اکرام جب ان کے اندر رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ جنہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، وہ صحابہ اکرام سارے کے سارے کوئی دنیا پڑے ہوئے نہیں تھے، کسی چیز سے کوئی واقف نہ تھے، ایسے معاشرے میں بھیجا، لیکن کتاب اللہ کا تزکیہ حاصل کرتے گئے، دنیا کے حکمران بن کر انہوں نے دکھایا، اور پوری دنیا کی سپر پاور حکومتیں کی، پوری دنیا کو نظام عدل دیا، پوری دنیا کے لیے ایک مثالی زمانہ قائم کر کیا۔ کہتے ہیں آج سے 5000 سال پہلے ارسطو گزرا، کہانیاں ہیں پتہ نہیں کب گزرا، یہ داستان کی زینت ہیں، اوراق کی زینتیں ہیں، کسی کو کوئی حقیقت کا پتہ نہیں کب آیا، کوئی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے آیا تھا، کوئی کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، بہت بڑا عقل مند تھا، تو اس کی چاہت یہ تھی کہ میں دنیا کو ایک ایسی مثالی ریاست بنا کر دوں کہ جس کا کوئی ثانی نہ ہو، جس کی کوئی کمی تلاش نہ کر سکے۔ اس نے اپنے عقل سے بڑے خاکے تیار کیے، بڑے نقشے تیار کیے، لیکن آخری وقت تو آ گیا وہ اپنا مثالی سبق دنیا کو نہ دے سکا۔
لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان قرآن نے وہ مثالی کام کر کے دکھایا جن کی تعریف رب کریم نے کی ہے قرآن پاک میں۔ تو ہمارا ماحول بھی کتاب اللہ سے بنے گا، نہ یہ کہ ہم کتاب اللہ کی کسی آیت کو صرف اس وجہ سے رشتہ داروں کے سامنے بیان نہ کریں کہ میرے رشتہ دار ہیں، ناراض ہو جائیں گے، ماحول ٹوٹ جائے گا، مزہ کرکرا ہو جائے گا، رشتہ داریاں کم پڑ جائیں گی۔ نہیں، اگر تو ہم نے کتاب اللہ کے بغیر رشتہ داریاں بنانی ہے تو میرے نبی کا خاندان سب سے اچھا خاندان تھا۔ وہ خاندان تو ٹوٹا، وہ خاندان تو بکھرا، وہاں سے بکھر کر مدینہ طیبہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پرایا ہو کر اپنا بن گیا، لیکن اپنے ہو کر وہ پرائے رہے، کیونکہ کتاب اللہ سے رشتہ داریاں بنے گی۔ اگر کوئی خون کا رشتہ دار کتاب اللہ والا نہیں تو پھر دور کا عقیدہ توحید اور عقیدہ فطرت کا رشتہ دار یہ حقیقی رشتہ دار ہے، جس میں خون کی رشتہ داری کی کوئی وقت نہیں۔ البتہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مجھے صرف اور صرف اپنے رشتہ داروں سے اس بات کی ضرور چاہت اور محبت ہے کہ میں چاہتا ہوں کوئی بھی میرا خون ہو کر، میرے رشتہ دار ہو کر جہنم کا ایندھن نہ بنے۔ میری خواہش یہ ہوگی وہ جنت کے حکمران بنے، جنت کے باسی بن جائیں۔ تو پیارے دوستوں کے سامنے میں نے جن آیاتوں کو پڑھا ہے، سارا قرآن ہی موتیوں سے لبریز ہے۔ جن آیات کا چناؤ کیا ہے وہ موجودہ مذاکرے کے لیے کہ کتاب اللہ کیسے ہمیں انسانیت سکھاتی ہے، وہ کس انداز سے کتاب اللہ میں رہنمائی موجود ہے۔ کمی کتاب اللہ میں نہیں، کمی ہمارے اندر ہو سکتی ہے کہ ہم کتاب اللہ کے موتیوں کو تلاش نہ کر سکیں۔ یہ سورہ النور کی آیت نمبر 23 سے یہ وہ واقعہ شروع ہے، علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی معروضات کو سادہ انداز میں دوستوں کے سامنے رکھ سکوں، جس میں پیاری ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پر منافقوں نے بہتان لگایا تھا، آپ کی عزت پر انگلی کھڑی کی تھی منافقوں نے۔ تو اس وقت ام المومنین کی شان مطہرہ میں جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تھیں وہ یہی آیات تھیں۔ سورت کے شروع سے، اس سے پچھلی صفحات میں دیکھ سکتے ہیں، سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہاں سے لے کر آخری آیت یہ تھی الخبیثات للخبیثین، آیت نمبر 26 اسی سورت کی یہ آخری آیت تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی شان مطہر میں چند قوانین بھی نازل کیے اصلاح معاشرہ کے لیے، اور چند اعلانات بھی ارشاد فرمائے۔ تو آیت نمبر 26 سے پہلے وہ اعلان پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ اصلاح معاشرہ کے چند قوانین کہ رب کریم نے ہمارے پاک دامن معاشرے میں آنے والی غلطیوں کو کس طرح دور فرمایا کہ ہمارا معاشرہ کیسے پاک دامن رہ سکتا ہے۔ چنانچہ پہلے آیت نمبر 26 پڑھتے ہیں، دیکھ لیجئے۔ میں نے دوستوں سے گزارش کی کہ مزہ یہ آتا ہے کہ ساروں کے سامنے قرآن پڑھا ہو، کیونکہ ہم سارے کتاب اللہ کے محتاج ہیں۔ مزہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی سیر کریں، اس انداز سے گفتگو کریں کہ جیسے ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، وہ لذت بھی حاصل کریں کہ کلام اللہ ہمارے ساتھ ایسے گفتگو کرتی ہے۔ چنانچہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ عجیب پیرایا ہے قرآن پاک کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں کہ میری گھر والی پر، میرے بستر پر منافقوں نے بہتان مارا ہے، ان کا ازالہ کیسے کیا جائے، جواب انہیں کیسے دیا جائے۔ صحابہ اکرام سے مشورہ فرماتے، یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پہ شک تھا، ام المومنین پہ کوئی شک تھا، بلکہ بھرے محفل میں اعلان فرماتے، واللہ ما علمت فیہا الا خیرا،
اے دنیا والوں، میں اپنی عائشہ کے متعلق سوائے بہتری کے کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ میں کسی بیوی کے بستر پر ہوں، جب ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر فرمائے، جب اس کے بستر پر ہوتا ہوں تو وہاں وحی بھی آ جایا کرتی ہے۔ اتنا پاک بستر تو ہے۔ میں مانتا ہوں کہ میری عائشہ میں کوئی غلطی نہیں، لیکن مخالف کو جو جواب دینا ہے اس کو کس انداز سے جواب دینا ہے کہ اس کی زبان بھی بند ہو جائے، تو کتاب اللہ نے وہ جواب نازل کر دیا کہ اس انداز سے ان کی زبان بند کرائیے میرے پیغمبر۔ کتاب اللہ کا نازل ہو جانا ہی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انداز سنایا وہ بڑا عجیب تھا۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے مناسب ہوتی ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے مناسب ہوتے ہیں، والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لائق ہوتی ہیں۔ عجیب پیرایا یہ تھا کہ جو امی عائشہ صدیقہ سیدہ عائشہ پر بہتان لگاتے ہیں انہیں پہلے رسول اللہ کے ذات مبارک کو دیکھنا چاہیے۔ اگر رسول اللہ پاک ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ عائشہ بھی پاک ہے، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں تو اللہ پلیدی کو ان کے قریب نہیں آنے دیتا۔ کیا ہی عجیب معاملہ تھا صحابہ اکرام کی عظمت اور عفت کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کے لیے رسول اللہ کی ذات گرامی کو پیش کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ پاکیزگی ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پاکیزہ ہیں تو ساتھ رہنے والی آلریڈی پاکیزہ ہے۔ فرمایا الطیبات للطیبین، طیب عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔ یہ تو میری ایک عائشہ پر بات کرتے ہیں اور میں اللہ تمہیں جواب سمجھا رہا ہوں۔ کبھی بھی کسی صحابہ کے بارے میں کوئی بھی بات کرے، اولئک مبرؤون مما یقولون، تم نے یہ جواب تیار رکھنا ہے کہ کسی ایک صحابہ میں تو غلطی، کسی ایک صحابی میں تو غلطی درکنار سارے صحابہ پاک ہیں۔ اولئک مبرؤون، سارے صحابہ پاک ہیں۔ قربان ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کہ پاکی ان کی بیان کرنی تھی، لیکن ان کی پاکی کے ساتھ اللہ نے سارے صحابہ کی پاکی کا اعلان کر دیا۔ اولئک مبرؤون، یہ نہیں فرمایا کہ تلک المبرأہ صرف یہی پاک ہے، نہیں، فرمایا اولئک مبرؤون، سارے صحابہ پاک ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ سارے صحابہ پاک ہیں ان کی ان باتوں کی وجہ سے۔ لہم مغفرۃ، اگر ابھی بھی کسی کو خاموشی نہ ہو اور کوئی کہے نہیں صحابی میں غلطی ہے، یہ ہے وہ ہے، اللہ فرماتے ہیں تم غلطیاں چنتے رہو، میں نے پہلے ہی سے ان کے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ اول تو غلطی کوئی نہیں، اگر ہے بھی صحیح تو میں نے پہلے ہی سے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ غلطی صحابہ میں نہیں، صحابہ اکرام محفوظ ہیں، انبیاء معصوم ہیں۔ انبیاء تو گناہ کے تصور سے پاک ہیں، صحابہ میں اگر ایمان سے پہلے کوئی کمیاں کوتاہیاں تھیں، ایمان لانے کے بعد اللہ نے گناہوں پر پابندی لگا دی، صحابہ کے قریب نہیں آنا۔ قرآن میں عجیب عجیب پیرائے ہیں، میرا یہ مضمون نہیں ورنہ سیر کراتا، صرف ایک آیت دکھاتا ہوں کہ یہ صرف میرا خطیبانہ پوائنٹ نہیں بلکہ کتاب اللہ کا یہی پیرایا ہے، یہی انداز ہے۔ یہ دیکھ لیجئے سورہ الفتح 26واں پارہ، یہ قرآن پاک کی سیر کرتے ہیں مزہ آتا ہے، بلکہ سورہ الحجرات 26واں پارہ سورہ فتح سے ایک سورت آگے، میرے پاس صفحہ ہے 662، صفحہ 662 آیت نمبر 7۔ فرمایا
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ وقت کی کمی کے باعث میں یہاں سے منع کرنے لگا ہوں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے اے صحابہ ایمان کو پسند کر دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں خود خوبصورتی سے فٹ کر دیا ہے ایمان۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصیان، اور میں اللہ نے ناپسند قرار دے دیا ہے تمہاری طرف آنے کو بھی کفر کو، والفسوق چھوٹے گناہوں کو، والعصیان بڑے گناہوں کو میں نے ناپسند قرار دے دیا ہے کہ صحابہ کے قریب بھی تم نے نہیں آنا۔ اولئک هم الراشدون، سارے صحابہ راشد ہیں، سارے ہدایت پر ہیں، یہ سارے صحابہ پاک ہیں، ان میں کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ ایک ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف یہ نہیں بلکہ سارے صحابہ پاک ہیں، سارے صحابہ راشد ہیں۔ اسی آیت کو مزید کھولنے کے لیے ایک حوالہ اور دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ سورت کا نام ہے سورہ یوسف۔ سورہ یوسف 12واں پارہ، میرے پاس صفحہ ہے 295، صفحہ 295۔ یہ قرآن کے نکات آپ دیکھیں گے، قرآن کے موتی آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کی لذت دوبالا ہوگی کہ ہمیں کتاب اللہ سے کتنا قرب چاہیے، ہم کتنے دور ہیں، ہمیں کتاب اللہ سے انس ہونا چاہیے، اس کی رگوں سے جس طرح کتاب اللہ گویا کہ ہمارے خون میں گردش کرنے لگ جائے۔ اور یاد رکھیے پیارے دوستو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے کتاب اللہ کی قدر نہ کی، جس طرح کہ اس کو صرف شو پیس بنا کر رکھ دیا جائے، بس صرف چومنے کے لیے رکھ دیا جائے یا قسم طلاق کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، اگر صرف اتنا ہی تم نے اس کی ناقدری کی، پڑھنے کے لیے فلاں کتاب، فلاں نے یوں فرمایا، فلاں نے یوں فرمایا، بھائی سارے ٹھیک فرما رہے ہیں، ہم نے جو پڑھنا ہے وہ کتاب اللہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارے بزرگ تبھی بنے تھے جب انہوں نے کتاب اللہ ہمیں سمجھائی تھی، تو ہم نے انہی کی روش پر کتاب اللہ کو عام کرنا ہے۔ اور فرمایا اگر اس کی قدر نہ کی تو اونٹ بھی رسیاں توڑوا کر جس طرح نکل جاتا ہے، اسی طرح کتاب اللہ بھی تمہارے پاس پھر رہنے والی نہیں ہے، کتاب اللہ تم سے دور بھاگ جائے گی، پھر اس کو پکڑنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں کتاب اللہ کی فہم نصیب فرمائے۔ یہ سورہ یوسف آیت نمبر 24 فرمایا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ علماء سے واقعہ سنتے رہتے ہیں، پیارے سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم جب ان کے ساتھ ایک عورت نے برائی کا ارادہ کیا تو وہاں رب کریم کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا یا گناہ کو حکم دیا کہ یوسف کے قریب نہ جانا، یہ حوالہ دکھانا تھا۔ فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، وہ عورت ارادہ کر چکی تھی اور یہاں بھی کوئی عام ہوتا تو ارادہ کر لیتا، اگر نہ دیکھی ہوتی اس نے رب کی برہان یعنی نور نبوت عطا نہ ہوتا تو یہ مقام بڑا بھاری تھا۔ كَذَلِكَ مقام بھاری ہے کہ نہیں؟ شاید آپ یہی آج کے سبق میں آپ کو آیات دکھانے والا تھا سورہ نور کی، کہ موبائل ہمارے سامنے پڑا ہے، کتنا ایمان ہے چیک کر لیتے ہیں جی، یہی ہمارے لیے ترازو ہے، کیا میرے سامنے آتا ہے اور میں کتنا دیکھتا ہوں اسے، بس یہ پھر مقام سمجھ آ جائے گا کہ پیارے یوسف کیسے بچے، پاک دامن کیسے بچا کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ
یہ ہمارا کمال تھا کہ ہم نے ہٹائے رکھا برائی کو، چھوٹی برائی کو، بڑی برائی کو یوسف کے قریب نہ آنے دیا۔ انہو من عبادنا المخلصین، بے شک یوسف ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو ہٹا لیا، نہیں فرمایا گناہ کو ہم نے پھیر دیا، یوسف کے قریب بھی نہ جانا۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یہ بھی ایک انداز ٹھیک تھا کہ ہم نے ان کو گناہ سے دور کر دیا، لیکن اللہ اس سے بھی بڑھ کر انداز ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے گناہ کو حکم دیا یوسف کے قریب نہ جانا۔ پیارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے یہی آیت آپ کو دکھلا رہا تھا کہ صحابہ اکرام سارے پاک کیوں ہیں کہ صحابہ تو گناہ سے بچے ہوئے ہیں، گناہوں کو حکم ہوتا ہے صحابہ کے قریب نہ جانا۔ یہ ام المومنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آخری آیت نازل فرمائی۔ یہ جو آیات پہلی تھیں ان پہلی آیات کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی اصلاح کے لیے جو قوانین ارشاد فرمائے اسی موقع پر کہ تمہارا معاشرہ سارا صحابہ کا غلام بن جائے، صحابہ جیسا پاک دامن معاشرہ بن سکتا ہے۔ یہ شیطان ہمارے ذہن میں وسوسہ نہ ڈالے بھئی صحابہ کہاں، ہم کہاں۔ گاڑی میں بیٹھے تھے نا، گانا آن ہو گیا تو ڈرائیور کی منت ہی کرنی پڑتی ہے جی کہ مہربانی کریں اس گانے کو بند کر دیں جی۔ کسی کو کوئی جرت ہے کہ سختی سے ڈانٹ لیں، کہے جی نہیں گانا بند کرو، ماحول ہی ایسا ہو گیا ہے، گانا بند کرانے والے پر اس کی تو نہیں سنی جائے گی، جو گانا چلا رہا ہے اس کے ساتھ ہر کوئی ہو جائے گا، اللہ معاف فرمائے۔ تو اس کی منت کی تو 7 نوجوان، اس کا اللہ بھلا کرے اس نے بند کر دیا، 7 نوجوان بیٹھا تھا وہ دیکھ رہا ہے، اچھا جی گانا نہیں سننا چاہیے؟ ہاں جی نہیں سننا چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں سننا چاہیے؟ یہ تو ہمارے روح کی غذا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یعنی یہ افسوس یوں ہو رہا تھا آخر وہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہوگا، وہ بھی ہمارے معاشرے کا پلا بڑا فرد ہے۔ گناہ کرنا اور بات ہے، پھر گناہ پر عقیدہ بنا لینا اس سے بھی بڑا برا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ اکرام والا دور، ہم نے کہا یار ایسا تو نہ کہیں، قرآن یہ روح کی غذا ہوتی ہے، گانا کوئی روح کی غذا ہے؟ اس نے کہا جی چھوڑو، آپ صحابہ کے دور والی باتیں کر رہے ہیں، یہاں کوئی صحابہ کا دور آ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ پیارے رب کریم گویا کہ ہمیں ایسے دور میں بھیجنا چاہتے ہیں کہ ہم عمل کر ہی نہیں سکتے اور اللہ نے ہمیں فرمایا کہ عمل کرو۔ یہ تو نعوذ باللہ پیارے رب کریم کی ذات مبارک پر ہماری نعوذ باللہ بدگمانی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے حکم دے دیے کہ ہم عمل ہی نہیں کر سکتے۔ نہ جی نہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ ہمیں جو حکم ارشاد فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم کر سکتے ہیں، ہمارے اندر ایسی صلاحیت رب کریم نے رکھی ہیں، وہ فیچر ہٹا نہیں لیے گئے، وہ ہمارے اندر باقاعدہ موجود ہیں۔ ہم ان صلاحیتوں کو قابل عمل لا سکتے ہیں، عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ احکام ہمارے اوپر فٹ آ جائیں گے، ورنہ اگر وہ چیزیں ہمارے اندر رکھی نہ گئی ہوتی تو اس قرآن میں وہ آیات ہمارے لیے نازل کی ہی نہ گئی ہوتی کہ بھئی انہوں نے تو عمل کر نہیں سکنا۔ یہ جی پہلی آیت فرمایا سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ آپ دوستوں کا وقت بہت قیمتی ہے، اگر یہاں میں اپنی تقریر سناتا رہتا تب بھی وقت گزر سکتا ہے، لیکن آپ کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے۔ میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اپنے لمحات کو کتاب اللہ کی تلاوت میں ہم صرف کریں، کیونکہ پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے، کسی کی تقریریں ہم بعد میں۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ سورت ہم نازل کرنے لگے ہیں، وفرضناہا، اور اس کے احکام کو ہم فرض کرنے لگے ہیں، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں ہم ایسی واضح آیتیں نازل کرنے لگے ہیں جن آیتوں کو پڑھ کر لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس کو یاد رکھ سکو، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کر سکو۔ اگر ان آیات کو لاگو کر لو تو تمہارا معاشرہ پاک ہو سکتا ہے، صحابہ کا معاشرہ جیسے پاک تھا۔ تو رب کریم نے اس موقع پر پہلا قانون یہ نازل فرمایا، الزانیۃ والزانی
فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، زانیہ عورت ہو زانی مرد ہو ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے مارنے ہیں۔ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِینِ اللَّهِ، اور کوڑے مارنے میں نرمی نہ کرنا، اللہ کے دین میں کوئی نرمی تمہیں آ کر نہ لے جائے کہ رشتہ دار ہے یا کوئی قریبی ہے یا اپنی پارٹی کا آدمی ہے چھوڑ دو اسے، نہ، یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے، اس میں نرمی نہ آئے۔ پیارے دوستو انصاف سے بتائیے، یہ آیتیں زیادہ ہمارے لیے ضرورت ہیں یا صحابہ اکرام کے لیے ضروری تھی؟ صحابہ کا معاشرہ تو پاک تھا، ہمیں یہ پڑھتے ہوئے یہ پڑھاتے ہوئے کیوں شرم محسوس ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد سب سے نقصان دہ فتنہ جو آئے گا، ایک یہ ہے میرے بعد سب سے بڑا فتنہ، نہیں الفاظ یوں نہیں ہے، میرے بعد سب سے نقصان دہ فتنہ جو آئے گا، بڑے بڑے فتنے تو آنے ہیں، مثلا دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، عجیب عجیب فتنے ہیں، میرے بعد سب سے نقصان دہ فتنہ وہ ہوگا میری امت کے مردوں پر عورتوں کا فتنہ آئے گا، سب سے نقصان دہ فتنہ۔ وہ عقل میں آدھی ہیں، تمہارے عقل میں آدھی ہوگی، لیکن اذهب للب الرجل الحاذق، کوئی ہوشیار چلاک عقل مند مرد ہو ان کو اپنی انگلیوں پر نچانا جانتی ہیں وہ۔ لہذا اس دور میں اگر ہم کہیں کہ ضرورت نہیں ہے، نہیں میرے پیارے دوستو بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اس شیطان موبائل کی شکل میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، اس نے تو گھروں کی دیواروں کو بھی توڑ دیا ہے اس وقت، نہیں ضرورت گھروں کی دیواریں رکھنا، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اس نے کیا کچھ گند ڈالا، کیا کچھ کیا، کیوں میری نماز نہیں بن رہی، میں تلاوت کرنے پر زور لیتا ہوں لیکن میری تلاوت کوئی وقت نہیں رکھتی۔ پہلے صحابہ اکرام تلاوت فرماتے ہیں تو فرشتے سننے کے لیے آ جایا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی نے آ کر فرمایا، اللہ کے نبی میں صبح تہجد پڑھتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں میرے گھر کے باہر چراغ ہیں جو اوپر کو اٹھے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے نبی تہجد پڑھ رہا تھا، سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا، بچہ سویا ہوا تھا ساتھ، تو گھوڑے کو بھی برداشت نہ ہو سکا، وجد میں آ گیا تلاوت، تو مجھے مجبوراً روکنی پڑی۔ آپ نے فرمایا اقرا یا اسید، اے اسید پڑھتے رہنا تھا، وہ تو فرشتے آئے ہوئے تھے تیری تلاوت سننے کے لیے۔ تلاوت میں کر رہا ہوں، کتاب اللہ تو وہی ہے، کیونکہ میری آنکھ اس وقت ناپاک ہو چکی ہے، میری زبان ناپاک ہے، اللہ معاف فرمائے، میرے کان کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں میرے دماغ میں کتنی پکچرز موجود ہیں، پتہ نہیں کیا کیا میں نے دیکھا ہوا ہے، کیا کیا میں نے سوچا ہوا ہے، میرے دماغ میں کیا پکتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ارشاد فرمایا، اور فرمایا تم عورت پر جب نظر کرتے ہو راہ چلتے ہوئے تو وہ یوں سمجھو کہ بعض اوقات شیطان عورت کی شکل میں تمہارے سامنے آ کر پیچھے آ کر تمہیں ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بظاہر عورت تمہیں نظر آ رہی ہوگی لیکن اصل میں وہ کیا ہوگا؟ شیطان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پیارے دوستو التجا کروں گا کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی، کہ راہ چلتے ہوئے اگر نظر کی حفاظت کر لیں تو بہت کچھ مل جائے گا، اور اگر میں نے نہ کی نظر کی حفاظت دیکھ بھی لیا تو کیا ملے گا؟ یہ سوچ لینا چاہیے کہ جو تاجر ہوتا ہے وہ نفع نقصان پر نظر کڑی رکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے مجھے اس میں نفع کیا ملے گا، نقصان سے دور بھاگتا ہے۔ ہم نیکی کے سوداگر ہیں، ہم نے ان کو خریدنا ہے، ہماری قوت خرید تیز ہونی چاہیے۔ اگر میں یہ دیکھوں کہ میں نے اتنی نیکیاں جمع کی ہیں، کتاب اللہ کے درس میں بیٹھا ہوں، پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، نمازیں پڑھی، جمع کر کے بازار نکلنے لگا ہوں، میرے قدم قدم پر کہیں میری نیکیاں گرتی تو نہیں جا رہی؟ اگر میں دیکھ لیتا ہوں کوئی فائدہ ملتا ہے تو بتائیے، اگر نہیں مل رہا تو میں اپنی کمائی ہوئی نیکیاں کیوں تباہ کر رہا ہوں؟ اور دوسرا گزارش یہاں یہ بھی کرتا رہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ اگر آپ کی کوئی دکان ہے تو اگر آپ کوئی پوسٹر آویزہ کرتے ہیں تو دھیان کریں کہ اس میں ایسا نہ ہو کہ جس سے آپ کی رخ تو دوسری طرف ہوگا، آپ کے کاؤنٹر پر لگا پوسٹر ہزاروں بندوں نے دیکھنا ہے، آپ نہیں دیکھ رہے لیکن آپ کے نام اعمال میں سارے گناہ لکھے جا رہے ہیں، کیونکہ آویزہ آپ نے کیا ہے، لگایا آپ نے ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ اگر آپ نے کرنی بھی ہے تو اتنا کاروبار ناپاک ہوتا جا رہا ہے۔
کیونکہ ہمیں صرف حلال کھانے کا حکم نہیں دیا گیا، فرمایا حلالن طیبن، حلال بھی کھاؤ اور پاک بھی کھاؤ۔ ہاں یعنی گائے ہمارے لیے حلال ہے، جب تک ذبح نہیں کریں گے پاک نہیں ہوگی، پاک بھی کرنے ہے اسے حلال بھی کرنا ہے۔ رزق ہمارے لیے حلال ہے، دکان میری اپنی ہے، میں خود انویسٹر ہوں، میں نے خود اس میں پیسہ لگایا ہے، لیکن میں نے کتنا اس کو ناپاک کر رکھا ہے، کتنا میں نے اس کو خراب کر رکھا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ نظر کی حفاظت اس وقت 99% امت کا طبقہ مبتلا ہونے والا، جس میں عالم بھی ہو، جس میں قاری بھی، جس میں حافظ بھی، دیندار طبقہ، بد کردار، سب کچھ دنیا دار جس میں ملوث ہیں، وہ ایک آنکھ کا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آنکھ کی ضمانت مجھے لکھ دو کہ میں نظر غلط استعمال نہیں کروں گا، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن یہ سوچے کہ میں نے اپنی ان نگاہوں سے اپنے اللہ کو دیکھنا ہے۔ قرآن پاک میں آیت ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، اللہ جنتیوں کو جنت عطا کرے گا اور کچھ زیادہ بھی دے گا۔ کیا کچھ زیادہ ہے؟ یعنی انبیاء کی جنت نہیں، اس سے بھی کچھ زیادہ، انبیاء کو بھی جنت مل گئی، اولیاء کو بھی جنت مل گئی، سب کو جنت مل گئی۔ اب جنت سے باہر تو کچھ نہیں رکھا، اللہ پھر بھی فرماتے کچھ زیادہ عطا کروں گا۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کچھ زیادہ دوں گا۔ اللہ وہ زیادہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے انعام ملنے کے بعد اللہ اپنا دیدار کرائے گا، یہ کچھ زیادہ ہے۔ روزانہ اللہ فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنتیوں میری سلامتیاں تمہارے اوپر ہو۔ قرآن پاک میں بھی ہے سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست رب رحیم کی طرف سے سلام آئیں گے۔ تو یہ مومن دیکھے کہ میں نے انشاءاللہ اس آنکھ کو بچانا ہے۔ یہ آنکھ کے بچانے کے فضائل شاید صحابہ کے دور کے لیے نہ تھے، کیونکہ وہ تو پاک لوگ تھے۔ یہ فضائل اور یہ احادیث طیبہ ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں کہ شاید ہمارا واسطہ پڑنا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، جو باہر ملکوں میں ہمارے دوست رہتے ہیں، وہ ایسے بیچارے رابطے کرتے ہیں، باتیں سناتے ہیں کہ یہاں تو کوئی پردہ نام کی چیز مل جاتی ہے، وہاں پردہ کو چھوڑو جسم کو بھی نہیں چھپایا جاتا، وہاں کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ ذرا وزٹ کریں، دنیا کو تحقیق کریں، کس ملک میں بڑا عالم پیدا ہو رہا ہے، کوئی ایسا ملک بتائیں، کوئی ایسا شہر بتائیں جس میں بڑا محدث، بڑا حافظ، بڑا عالم، بہت بڑا نام تحقیق کرتے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں، لیکن اب بڑا پیدا ہونا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ حرمین شریفین میں بھی کوشش شروع ہو گئی کہ کو ایجوکیشن شروع کیا جائے۔ ام القریٰ مکہ یونیورسٹی، مدینہ یونیورسٹی میں کوشش کی جا رہی ہے کہ اب مخلوط نظام تعلیم آ جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب یہودی ہمارے کعبہ میں پہنچ کر اسے بند کروا سکتے ہیں تو یونیورسٹیوں میں ان کی پہنچ کیسے نہیں ہو سکتی؟ تو میرے پیارے دوستوں، یہ اس لیے بڑے بڑے نہیں پیدا ہوں گے، کتاب اللہ کے عالم حافظ اللہ واپس لیتے جائیں گے، کیونکہ یہاں ان کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ پیارے یوسف علیہ السلام نے دعا کیا فرمائی تھی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی۔ مجھے کتنا وقت چلنا ہے جی؟ نماز ویسے کس وقت پڑھتی؟ میرے ذہن میں یہ تھا کہ آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ، تو تھوڑا وقت رہ گیا ہے، میں انشاءاللہ ختم کرنے لگا ہوں۔ قرآن پاک کی آیات تو بڑی ہیں، اصلاح معاشرہ کے قوانین تو بہت زیادہ ہیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ وقتاً فوقتاً حاضری ہوتی رہی، علماء بہت آتے رہے ماشاءاللہ۔ بھائی سلیم صاحب مسجد میں بڑی محنت کر رہے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ مل کر بڑا خلوص ہے آپ دوستوں میں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو علماء اکرام تشریف لاتے رہتے ہیں، انشاءاللہ وہ سنائیں گے۔ اللہ ہمارے علماء کی علم و عمل میں عمر میں برکت نازل فرمائے۔ ہم بھی ان کے خادم آپ کے سامنے چند ایک قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کرنے کے لیے عرض کر رہا تھا، بات ذہن سے نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد طیب تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محفل پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی جب زنا کر رہا ہے یوں نہ سمجھیے کہ وہ اس وقت مومن ہے، بلکہ ایمان نکل کر سائبان بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اپنا اس گناہ سے فارغ ہو لے، اللہ
توفیق دے دیں تو ایمان ناراضگی سمیت واپس آ جاتا ہے۔ اور بالفرض اگر وہ اسی وقت مر جائے تو موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اور یہ تو مشہور کہانیاں آ گئیں کہ گناہ کرتے ہوئے اس کو موت نے آ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جس انداز سے اس کو موت آئی ہے اسی انداز سے اس کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ یعوذ باللہ، تھوڑی دیر پہلے تو مومن تھا، آج تو نماز پڑھی، بد کرداری میں ملوث ہوا، دنیا سے رخصت ہوا، اور جب اٹھ رہا تھا تو مومنوں میں اس کا نام ہی نہ ہو۔ اللہ یعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آنکھ کی ضمانت دے دو کیونکہ یہ تمہیں گناہ کی طرف بلاتی ہے۔ اگر اس کی حفاظت شروع ہو گئی تو دل پر ناجائز حملہ نہیں ہوگا، دل گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ اور اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت ان میں سے کسی سے ہو بھی گیا ہے، مجمع عام کو بلا کر، ساروں کو بلا کر، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی ایک بہت بڑی جماعت ان کے سامنے 100 کوڑے ان کو مارے جائیں، 100 کوڑے مرد کو بھی، 100 کوڑے عورت کو بھی مارے جائیں۔ اور یہ کیونکہ اس نے معاشرے کو ناپاک کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں پر غصے کا اطلاق کیا ہے، ایک شرک پر اور ایک زنا پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شرک پر مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ جب دن قیامت مشرکین کہیں گے فاعترفنا بذنوبنا، اے اللہ ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر دیا، فہل الی خروج من سبیل، کوئی بچنے کی صورت؟ اللہ فرمائیں گے لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے نا، ایمان کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا تو تمہیں غصہ آتا تھا نا، آج اللہ کا غصہ اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ اس غصے کا اظہار اس اعلان سے ہو رہا ہے کہ آج میدان محشر لگتے ہی پہلا اعلان نافذ ہوگا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے شرک کیا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، بس اس کو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں بھیج دیا جائے، اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہونا۔ اور دوسرا زنا کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں بڑا غصہ آتا ہے، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت بری بات ہے اور بڑے غصے والی بات ہے۔ اللہ کا جس پر صبح و شام غصہ نازل ہو رہا ہو، وہ نماز پڑھ رہا ہو تو بھی غصہ، اللہ یعوذ باللہ، جس پر اللہ کا غصہ ہو اس کی نماز بن سکتی ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ قبول کر لو۔ جس پر اللہ کا غصہ نازل ہو رہا ہو، لاکھ گھر میں ختم پڑھواتا رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کا غصہ وہاں ٹھہرا ہوا ہے، وہاں کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے اس غصہ کو نکالا جائے، پہلے اس کو ختم کیا جائے۔ پاک ہونے کی اب تو صورت ہی کوئی نہیں، اب کون ہے جو 100 کوڑے ہمیں مارے؟ اب پاک ہونے کی صورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ خود کو پاک کر دے تو، ورنہ تو 100 کوڑے یہ دنیا کی سزا ہے۔ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کے موقع پر میں نے دیکھا تنور، روٹیاں بنانے والا جسے تنور کہتے ہیں، اردو میں، سرائکی میں، فارسی میں، عربی میں اس کو تنور ہی کہتے ہیں۔ کہا کہ تنور نما کوئی چیز تھی، نیچے سے کھلا ہوتا ہے، اوپر سے تنگ، وہ آگ کا بھرا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا معراج کی رات کہ وہاں جہنمیوں کے مناظر دکھائے گئے۔ جہنم میں ایک وادی تنور نما ہے، اس کے اندر مرد اور عورت چیخ رہے ہیں، آگ کی لپک کے ساتھ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اوپر آتے ہیں آگ انہیں واپس لے جاتی ہے، دوبارہ سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو برزخ کا عذاب ہوگا، لیکن جو قیامت کا عذاب ہے، جہنم کا عذاب، اس سے بھی کئی سخت ہوگا۔ یہ تو برزخ کی جہنم ہے، عالم آخرت کی جہنم تو اس کے بعد آئے گی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی یہ اس امت کے زانی مرد اور عورت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس مضمون کو شاید آپ کے سامنے اور بھی رکھتا، لیکن وقت نہیں ہے، میں صرف آپ دوستوں کے سامنے ایک حدیث پاک اور رکھ کر اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر اس کی مزید کوئی تفسیر کریں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن گناہ کرتا ہے تو گناہ سے جب تک توبہ نہیں کر لیتا اس وقت تک گناہ اس کے دل پر کالا سیاہ نقطہ بن کر ٹھہرا رہتا ہے،
اور اگر وہ توبہ کرتا ہے، کہا جی توبہ کیسے؟ کہ توبہ جب کر لیتا ہے تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف اس کا گناہ کا نقطہ مٹا لیتے ہیں، بلکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، وہ جب توبہ کرتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہو۔ اللہ اس کے گناہ کے تذکروں کو بھی ختم کر دیتے ہیں کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ پیارے یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے اللہ جب معاشرہ اتنا غلیظ ہو چکا ہے، میرے حق میں بولنے والا ایک بھی نہیں ہے، اے میرے اللہ پھر مجھے باہر نہ رکھ، مجھے کہیں اندر بھیج دے، میں جیل میں ٹھہرتا ہوں، یہ معاشرہ بڑا غلیظ ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو یہاں سے اٹھا لیتا ہے، لیکن اگر کوئی توبہ کرنے لگ جائیں، معاشرہ پاک ہو، تو اللہ تعالیٰ اپنے تحائف بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتاب اللہ سے بڑا کیا تحفہ ہوگا۔ اور توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کو تسلی کے لیے یوں فرماتے ہیں، جب وہ چیخ رہا ہوتا ہے، جب وہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ ہائے میں کتنا گندا تھا، ہے میں کتنا غلیظ کام کرنے والا تھا، جب وہ تڑپتا ہے، اس کا دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، وہ روتا ہے، چاہتا ہے کہ روں، لیکن رونے کے لیے آنکھ بھی اس کا ساتھ نہیں دیتی، تڑپنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تسلی کے لیے جملہ فرماتے ہیں کہ اگر تو گناہ نہ کرتا تو میں نے توبہ بنائی کس لیے تھی؟ بنائی تیرے لیے۔ یہ مطلب نہیں کہ نہیں گناہ کیا جائے، یعنی اس کی تسلی کے لیے فرمایا کہ جب توبہ رکھی تیرے لیے ہے، کیوں اتنا تڑپتا ہے، تو معافی مانگتا ہے، میں اللہ تیری توبہ قبول کرتا ہوں، بس شرط یہ ہے میرے ساتھ وعدہ کر آئندہ نہیں کرے گا، آئندہ نہیں کرے گا، اگر تو نہیں کرے گا نا آئندہ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، میں اللہ تیری طرف رجوع کروں گا اور اصل تجھے ہی سمجھوں گا کہ یہ توبہ کرنے والا ہے۔ پیارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابی کو کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے توبہ بنائی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو بد کردار نہ ہو، جو مشرک نہ ہو، جو قاتل نہ ہو، ان کے علاوہ جو یہ کام کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں تو جہنم میں ڈالے گا، جو مشرک ہوگا، جو زانی ہوگا، جو قاتل ہوگا، اسے تو اللہ جہنم میں داخل کرے گا۔ بھئی کہاں ہے؟ قرآن میں آیا ہے کہ من یفعل ذلک یلقى اثاما، اور یہ کام مجھ سے ہوئے ہیں، میں اپنے کردار کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ شراب کباب کے ہم عادی لوگ تھے زمانہ جاہلیت میں، اللہ کے رسول میں نے آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہوا ہے، یہ قاتل بھی میں بہت بڑا ہوں اور شرک بھی میں نے کیا ہوا ہے، اور اللہ فرماتے جو یہ کرے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل آیت نازل کر دی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں جو توبہ کرے گا میں اللہ اسے بھی معاف کر دوں گا۔ تو صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول جب مسلمان ہونے کے لیے آئے، اللہ کے رسول کہ ابھی بھی آیت میں کچھ میرے لیے بندش کھڑی ہے۔ بھئی کیا؟ کہ اللہ فرماتے ہیں اس کی توبہ قبول کروں گا جو آئندہ نیک عمل کرے گا۔ تو ہو سکتا ہے میں آئندہ نیک عمل نہ کروں تو فرمایا پھر آیت نازل ہو گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اللہ معاف کر دے گا۔ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول ابھی بھی کچھ بندش ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا آگے لفظ ہے لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اس کو معاف کرے گا، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی اللہ جس کو چاہے گا تو معاف کرے گا۔ پتہ نہیں میں اللہ کی چاہت میں آتا بھی ہوں کہ نہیں ہوں، میرے لیے تو ابھی بھی شک کھڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل کر دی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ ہر ایک کو چاہ لیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن والسنہ، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن والسنہ، اللہم اجعل القرآن العظیم حجة لنا لا حجة علینا،
آمین یا رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل رائث ممرع النبات اللہم اسق عبادک اللہم اسق عبادک اللہم اسق عبادک وبہائمک وانزل رحمتک واحیی بلدک المیت وانزل رحمتک وانزل رحمتک واحیی بلدک المیت اللہم انزلا سکینة علینا اللہم انزلا سکینة علینا اللہم انزلا سکینة علینا آمین یا رب العالمین.